بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام کے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی آخری تختی پڑھیں گے۔ تختی کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہدایات بتائی جاتی ہیں یہ نوٹ پیڈ پہ لکھ لیا کریں۔ اگر آپ ان کو لکھ لیں گے تو بعض اوقات انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہیں باتیں۔ جب یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوگی تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ کے دماغ سے نکل جائے گا، کوئی بھی چیز آپ کے دماغ سے نکل جائے گی تو آپ وہاں سے دیکھ کے اس کو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اور سبق کو کوشش کیا کریں پورا دیکھا کریں۔ سبق کو اگر پورا سمجھ کے یاد کریں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ سکپ کر کے آپ یاد کریں گے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ آپ اس کے اندر سکپ کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ ہم اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اچھے طریقے سے نہیں سیکھیں گے اور ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے ہم گناہ کمائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کے سنوار کے پڑھیں۔ جتنا ہم اس کو سنوار کے پڑھیں گے اتنی ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اور کوشش کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی ویڈیو شیئر کی ہوئی جہاں کہیں بھی پہنچے گی یہ ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیت آپ نے ثواب کی رکھنی ہے، دکھاوے کی نہیں رکھنی۔ جب نیت آپ کی ثواب کی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو شیئر کریں گے تو تب ہی اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے فالورز بڑھانے کے لیے یا ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنے لائکس بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپلوڈ کی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے کہ جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے تا قیامت۔ ہم مر بھی جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اور آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے تو اپلوڈ کر دی ہے، اب آپ کا کام ہے اس کو آگے شیئر کرنا۔ شیئر کریں گے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ کا شیئر کیا ہوا آگے انسان تک پہنچانے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ضروری ہدایات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے ادغام، نمبر 2 اقلاب، نمبر 3 نون قطنی۔ نمبر 1 ادغام۔ ادغام کہاں پر ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام ہوگا۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو کہتے ہیں یرملون۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حرف آ جائیں گے، یہ حرف مشدد ہوں گے تو تب یہ ادغام ہوگا، یا اگر مشدد نہیں ہے تو ادغام نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے، اس کے اندر جو نون کی آواز ہوتی ہے، اس کو ہم ختم کر کے آگے ہم نے ان حرفوں میں سے کوئی بھی مشدد حرف ہوگا تو ہم نے ملانا ہے، اس کو کہیں گے ادغام۔ لام اور را جب آئیں گے مشدد ہوں گے تو ہم بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، باقی کے جو 4 حرف ہیں وہاں پر غنہ ہوگا۔ مثال کے طور پر فَمَن یعمل میقاتین، اب دیکھیں یہاں پر غنہ ہو رہا ہے۔ خیرا یرہ، شرا یرہ، یہ تمام کے تمام یہ لکھے ہوئے ہیں۔ خیرا یرہ، شرا یرہ، میقاتین۔ اب یہاں پہ یہ جو ساؤنڈ نکل رہی ہے اس کو کہیں گے ادغام۔ اب غیر غنہ کے جیسے من ربک، اب یہاں پر دیکھیں غنہ نہیں ہو رہا، من ربک۔ آگے ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں کہیں بھی با آ جائے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ جو نون کی آواز نکلتی ہے تنوین کے اندر اور نون ساکن میں، من، میم زبر نون من، یا میم زیر نون من، یا میم پیش نون من، تو اگر با آ جائے گا تو یہاں پہ ہم یہ نون کی آواز کو ختم کر کے میم کی آواز نکالیں گے۔ مثال کے طور پر میم زبر میم مم، لَيُنبَذَنَّ، تو اس کو کہیں گے ہم
اقلاب. نون قطنی تنوین کے بعد تنوین دو زیر جو دو زیر ہوتی ہے اس کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر چھوٹا سا ایک نون لکھ دیتے ہیں. تنوین کے اندر جو ایک زیر ہے تنوین والے حرف کی وہ ایک زیر کو ہم ختم کریں گے, نون بنائیں گے, وہ زیر ہم نے نون کے نیچے لکھنی ہے. مثال کے طور پر سورۃ الہمزہ کے اندر آتا ہے لومزۃن, اب یہاں پہ تا دو زیر تن ہے تو ہم اس زیر کو ختم کر کے ایک زیر لکھیں گے اور نون ساکن بنا دیں گے, نون کے نیچے زیر لگا دیں گے, تو یہ ہو جائے گا نون قطنی. اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی. چلیں ہم تختی کو شروع کرتے ہیں. تختی تھوڑی لمبی ہے, ہم اس کو دو پارٹ کے اندر پڑھیں گے اور اس کے اندر تمام کی تمام وہ چیزیں پڑھیں گے, ان کی مشق کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں, پورے قاعدے کے اندر ہم نے پڑھی ہیں. مثال کے طور پر حروف مدہ, حروف لین, ادغام, غنہ, اخفا, قلقلہ, یہ تمام کی تمام چیزیں ہم یہاں پر ایکسپلین کرتے جائیں گے تاکہ وہ بھی چیزیں ہمارے دماغ کے اندر اور ریمائنڈ ہوتی رہیں اور ہمیں سمجھ آئے کہ اسی طریقے کے ساتھ ہم قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی یہ چیزیں آئیں تو وہاں پہ ہم ان کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں. جیم زبر جا, زا زبر الف مد زا. اب یہ مد دیکھیں, یہ ہم نے بتایا تھا کہ الف مدہ کے بعد, حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہوگا تو وہاں پر یہ والی مد آئے گی, اس کو کہتے ہیں مد متصل. اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جزا, حمزہ دو زبر ان, جزا ان. اب یہاں پر غنہ ہو رہا ہے, حمزہ زبر لام ال, میم زبر ما, الما, لام کھڑی زبر مد لام, الملا, حمزہ زیر ای, الملائی, کاف زبر کا, تا پیش تو, الملائکۃ. اب آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ تو الف مدہ تھا, یہاں پہ تو الف مدہ نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو کیوں مد کو پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں جو حرکات مدہ ہوتی ہیں یعنی کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, کھڑی حرکات, وہ بھی حروف مدہ کی جگہ پہ ہوتی ہیں. ان کا وہی لیول ہوتا ہے, وہی کام ہوتا ہے جو حروف مدہ کا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ رہا ہے تو یہ مد آئی ہے. الملائکۃ, حمزہ زیر نون ان, نون زبر الف مد نا, ان. اب یہاں پر غنہ ہوگا, اور یہ مد کیوں آئی ہے یہ بھی ہم نے پہلے ایک سبق کے اندر بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ کے شروع میں ہو تو یہ والی مد آئے گی, اس کو کہتے ہیں مد منفصل. 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ان, حمزہ زبر عین ا, تو زبر یا, طی, اعطی, یہاں پہ یا لین بن رہا ہے, نون زبر الف نا, اعطینا, الف مدہ ہے, اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. حمزہ زیر ای, لام زبر یا لی, الی, نون زبر الف مد نا, الینا, یا لین ہے, حمزہ زیر ای, یا زبر الف یا, ایا, با زبر با, ایابا, ہا پیش میم ہم, ایابہم, خا زبر یا خی, را دو زبر یا رائیں, یہاں پہ لین بن رہا ہے یا, اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے, را دو زبر یا رائیں, خی رائیں, یا زبر یا, خی رائیں یا, را زبر را, خی رائیں یا را, ہا الٹا پیش ہو, خی رائیں یا را ہو, حالت وقف میں خی رائیں یا را. شین زبر را, شر, را دو زبر یا رائیں, شر رائیں, یا زبر یا, شر رائیں یا, را زبر را, شر رائیں یا را, ہا الٹا پیش ہو, شر رائیں یا را, بغیر حالت وقف کے شر رائیں یا را ہو. میم زیر یا می, یا مدہ بن رہا ہے, قاف زبر الف قا, یہاں پہ الف مدہ ہے, می قا, دونوں کو 1 1 الف کے برابر کھینچیں گے. تا دو زبر یا تئیں, یا ادغام ہو رہا ہے, می قا تئیں, یا زبر واو یو, یہ واو لین بن رہا ہے, می قا تئیں یو, میم زبر ما, می قا تئیں یوم, فا زبر فا, میم زبر یا مئی, اب یہاں پر بھی ادغام ہے, یا زبر عین یا, فمن یا,
میم زبر لا مل فمن یعمل یا زبر واو یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای یہاں پر واو لین بن رہا ہے زال دو زیر یا زین یہاں پر یا آیا ہے مشدد تو ادغام ہو رہا ہے یوم ایدین یا زبر صاد یوس دال پیش دو یس دو یوم ایدین یس دو را پیش نون رن نون زبر الف نا غنہ بھی ہے اور ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی کیونکہ الف مدہ ہے یوم ایدین یصدر سین پہ سو یوم ایدین یصدر الناس میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی یہاں پر بھی ادغام ہے کاف زبر کا مر ربی کا را زبر را سین پیش واو سو واو مدہ ہے راسو را کو موٹا پڑھیں گے لام دو پیش میم لم رسولم میم زیر می نون زبر لام نل مینل لام کھڑی زبر لا مین اللہ اب یہاں پہ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اللہ کے نام کو کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں رسول من اللہ حاضر ہی رسول من اللہ صاد پہ سو حا پیش حو سوحو فا دو زبر میم فم صحوفم میم پیش مو صحوفم طا زبر ہا طہ صحوفم طہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے ہا زبر ہا صحوفم طہ را زبر را تا دو زبر تن صحوفم مطہرۃ صاد زبر فا صف فا دو زبر فن صفن جب ہم رکیں گے تو صف فا بنے گا ایک الف کو ہم ایک زبر کو ہم الف کے ساتھ ملائیں گے آگے ہے لام زبر الف لا یا زبر یا لا یا تا زبر تا لا یا تا کاف زبر لام کل لا یا تا کل لام زبر لا لا یا تا کل میم پیشوا مو لا یا تا کلمون نون زبر نا لا یتکلمون قاف پیش قو لام پیش وولو قلو با دو پیش یا بوئیں قلوبوئیں یا زبر واو یو میم زبر ما قلوبوئیں یوم حمزہ زیر ای ذال دو زیر واو ذیوں قلوبوئیں یوم ایذیوں واو زبر الف وا جیم زیر جی واجی فا زبر فا واجفا تا دو پیشتن قلوب یومئذ واجفۃ بس آج ہم یہاں تک پڑھیں گے اگلے پارٹ کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ